صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے سے خاندان ہے 20 سال تک بھائی بہن بات نہیں کرتے، 20 سال، 3 دن سے زیادہ اٹھنے کا اور مطلب کہ قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ 20 سال تک بھائی بہن 10 سال 15 سال تک بات نہیں کرتے، اور بلکہ ایسے جری ہو جاتے ہیں تو مر جائے گا مگر تیرے جنازے میں بھی نہیں ہوں گے۔ وہ بھی کہتا ہے میں بھی تیری شکل نہیں دیکھوں گا، جا مرتے تو مر جا، کل نہیں آج مر جا۔ یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں، یہ بھائی بہنوں کی باتیں ہیں، یہ بھائی کی باتیں ہیں۔ دیکھنے کا ہوتا ہے جب والد پیسے والے دے رہے انتقال کر گئے، اب وہ جو وراثت کے لیے بھائی بہن کھل جاتے ہیں، اللہ اکبر، کچھ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ بھائی بہن ہے یا دشمن ہے۔ دولت آ جاتی ہے نا بیچ میں، حالانکہ کوئی پرابلم نہیں ہے، وراثت تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، وراثت جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کسی کی چل ہی نہیں سکتی۔ وراثت کے سارے کم اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب نے بیان کر دیے، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تقسیم تو بالکل بیان کر دی، یہ تقسیم ہے، خلاص، یہ آپ کی میری مرضی پہ چھوڑا ہی نہیں گیا ہے۔ اگر وصیت کر کے گیا تو یہ وصیت پر عمل ہے، اور یہ جو چھوڑ کر گئے یہ اس کا یہ اور چیز کھول کر بیان کر دی ہے۔ لڑائی کس چیز کی؟ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ ایک والد صاحب کا انتقال ہوا تو وراثت تقسیم ہوئی، تو وراثت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی تھے۔ مال آدھا تقسیم ہو گیا، ایک منہ مبارک ایک بھائی کے پاس، دوسرا منہ مبارک ایک بھائی کے پاس، اب تیسرا منہ مبارک ایک بھائی نے کہا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ وہ عاشق تھا، اس کو جھٹکا لگا، آقا کے منہ مبارک کے 2 ٹکڑے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا عاشق ہے تو لے، یہ تینوں تو رکھ لے، سارا مال میرے کو دے دے۔ وہ عاشق ہی تھا، اس سے دے دیا سارا مال، اور 3 منہ مبارک اپنے پاس لے لیا۔ عاشق تو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ عاشق کو دولت سے کیا تعلق؟ عاشق تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زہد اختیار کیا تھا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کی تھی۔ اس نے مال لے لیا، اس نے عشق پر ہاتھ رکھا، اس سے مال پر ہاتھ رکھا، دیکھتے دیکھتے اس کا مال ختم ہوتا گیا، اور دیکھتے دیکھتے اس کے رزق میں برکت آتی گئی، یہاں تک کہ وہ غریب مفلس ہو گیا، اور وہ الحمدللہ آقا کے منہ مبارک کے صدقے میں خوشحال اور مدینہ ہو گیا۔ یہ چلو وراثت کی بات چلی تھی تو میں نے عشق و محبت کا واقعی آپ کو بیان کر دیا، مگر اس کی نرمی تھی نا بھائی کی، عشق تھا، محبت، دولت کے لیے بھائی سے لڑا نہیں۔ تو وراثت کی تقسیم ہے، لیکن جب وراثت کی باری آتی ہے، اللہ لالچ ایسی منہ کھولتی ہے کہ بھیانک صورت سامنے آ جاتی ہے، طرح کی غیبتیں ہوتی ہیں، کہیں اور سے مال آ جائے بھائی بہنوں میں تقسیم ہونے کے لیے تو لڑائیاں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیز صحیح نہ ملے تو لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اگر ہو گئی ان کے بچوں کے آپس کی شادیاں، یہ پتہ نہیں کیا عجیب ہے۔ غور کیجئے گا، کیا ان کی شادی کے بعد آپ بھائی بہن نہیں رہے، بھائی بہن کا رشتہ سسرالی ہو جاتا ہے۔ یہ تو عجیب ہے، لڑکی بھی عجیب ہے، جہاں جاتی ہے وہاں عجیب و غریب حال کر دیتی ہے۔ اب بہن اپنے بھائی کے لیے جیسے کہ وہ سسرالی بن جاتی ہے، اس کی واقعی ساس بن کر سامنے آتی ہے، اس کی وہ بیٹی کی، اور تقاضے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک سسرالی کے تقاضے ہوتے ہیں، سسرالی کے لیے لڑائی ہوتی ہے، ایسے معاملات ہو جاتے ہیں بھائی بہنوں کے۔ اگر یہ آپس کے لڑکا لڑکی کی شادیاں ہو جاتی ہیں ان کی، تو وہی جو معاشرتی طور پر ایک لینے دینے کا نظام ہے وہی بھائی بہنوں میں ہوتا ہے، نہ دینے کی صورت میں وہی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیسا ماحول ہے، یہ کیسی صلہ رحمی، یہ کیسی رشتہ ہے جو بالکل مطلب کہ تھوڑی دیر پہلے کچھ اور تھا، تھوڑی دیر بعد اچھا جب شادی ہو رہی تھی تب تو مدینہ تھا، بھائی اے میری بہن میں نے تو اپنی بیٹی گھر میں دے دی ہے، وہ پتہ چلتا بعد میں کہ بیٹی گھر میں گئی ہے کدھر چلی گئی، بالکل شکل تبدیل ہو جاتی۔ جب بہن ساس بن جاتی ہے، اور اگر بھائی کے پاس اگر بہن کی بیٹی آ جائے تو اس کے گھر کا ماحول بالکل تبدیل ہو جاتا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ بھائی بہن ہو، آپ بھائی بہن ہی رہو، اور اگر یہ رشتہ آپس میں ہو بھی تو اس میں مزید پیار اور محبت کا ماحول پیدا ہونا چاہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔